اور خود اس روایت میں محشق کہتے ہیں خود اس روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے، اذا روی لکم عنی حدیث، جب میرے بارے میں تم کو کوئی حدیث بیان کی جائے، یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کوئی حدیث سن لو تو کتاب اللہ پر پیش کرو، یہ نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب میرے بارے میں تم کو کوئی حدیث نقل کی جائے، بیان کی جائے، یعنی اگر تمہیں اس کے بارے میں قطعی یقین نہ ہو، تمہیں اس کے بارے میں شک ہو صحیح ہونے نہ ہونے کا، تو اس کو کتاب اللہ پر یعنی اصول پر پیش کر لو، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے پھر پیش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث یا تو صحیح نہیں، جیسے کہ فقہاء محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے اور اس کو زنادقہ نے گڑھ لیا ہے، اپنے طرف سے بنایا ہے، من گڑت ہے، اور یا یہ کہ یہ حدیث اس وقت ہے کہ جب اس کی تاریخ معلوم نہ ہو تب یہ بات ہے، لیکن اگر حدیث کی تاریخ معلوم ہے کہ آیت پہلے ہو اور حدیث متاخر ہو تو پھر حدیث ناسخ بن جائے گی کتاب اللہ کے لیے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ سنت رسول سے کتاب اللہ کے منسوخ کے ناجائز ہونے پر استدلال اس روایت سے کرتے تھے، اور سنت رسول کو کتاب اللہ سے نسخ کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہ استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے یعنی قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر لیں لوگوں کو وہ چیز کہ جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ بیان کر لیں، یعنی حلال اور حرام کے احکامات آپ ان کے لیے بیان کر لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کا حکم دیا، بیان کر لے، اور جب رسول بیان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دے، جب رسول بیان کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دے۔ تو پھر جب رسول بیان کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر نسخ درست ہو، سنت کا نسخ اگر کتاب اللہ سے درست قرار دیا جائے تو پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ پر عمل نہ ہوگا، پھر نبی کیسے بیان کرے؟ اگر نبی بیان کر لے اور بعد میں آیت نازل ہو کر اس کو منسوخ کر دے تو پھر بیان نہیں بنے گا، رسول کا کلام کتاب اللہ کے لیے بیان نہیں بنے گا، پھر بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اس لیے پھر بیان آپ کا کلام بیان نہیں بنے گا کتاب اللہ کے لیے۔ اس لیے یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سنت رسول کا نسخ کتاب اللہ سے درست نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہو جی؟ اس کا جواب محشی نے نقل کیا ہے کہ یہاں جو اس کے بارے میں کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہاں بیان سے مراد بیان نہیں ہے بلکہ بیان سے مراد تبلیغ ہے، لِتُبَلِّغَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچا دے، تبلیغ مراد ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سنت رسول کو کتاب اللہ نسخ کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ شارح نے جو جواب ذکر کیے امام شافعی رحمہ اللہ کے ان دونوں دلائل کا، سنت رسول سے کتاب اللہ کے نسخ کا عدم جواز پر، اور کتاب اللہ سے سنت رسول کے عدم جواز کے نسخ پر، وہ جو انہوں نے دو دلیلیں ذکر کی، شارح نے دونوں کا ایک ہی جواب ذکر کی ہے، اور یہ جواب دیے ہے شارح نے کہ چونکہ ہمارے نزدیک جو نسخ ہے یہ مطلق حکم کا، ایسے حکم کا جو مطلق ہے اس کی مدت کا بیان ہے، پیچھے گزر چکا، نسخ بیان ہے اس حکم کی مدت کا بیان ہے کہ جو مطلق ہے وقت کی قید سے، تو ہمارے نزدیک تو نسخ بیان ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے کلام کی مدت بیان کر لے اور رسول اللہ تعالیٰ کے کلام کی مدت بیان کر لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تو اس کے رسول کے لیے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مدت بیان کر لے کہ اللہ کا یہ کلام، یہ آیت اس حکم اس مدت تک کے لیے تھی، اب یہ حکم ختم ہو گئی، مدت ختم ہو گئی، تو رسول اللہ کے حکم کی مدت بیان کر سکتا ہے،
اس کے کلام کے لیے، اور اللہ بھی اپنے رسول کے کلام کی مدت بیان کر سکتا ہے، تو نسخ تو بیان کو کہتے ہیں۔ تو جیسے اللہ اپنے رسول کے کلام کی مدت بیان کر سکتا ہے بیان، اسی طرح اس کا رسول بھی اللہ کے کلام کی مدت کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے نسخ متفقاً بھی درست ہے اور مختلفاً بھی درست ہے۔ کتاب اللہ سے کتاب اللہ کی نسخ کی مثال وہی آیات ہے جو آیات عفو اور